غزل الغزلات پہلا باب۔ سلیمان کی غزل الغزلات۔ وہ اپنے منہ کے چموں سے مجھے چومے، کیونکہ تیرا عاشق میں سے بہتر ہے۔ تیرے عطر کی خوشبو لطیف ہے، تیرا نام عطر ریختہ ہے، اسی لیے کمواریاں تجھ پر عاشق ہیں۔ مجھے کھینچ لے، ہم تیرے پیچھے دوڑیں گی۔ بادشاہ مجھے اپنے محل میں لے آیا، ہم تجھ میں شادمان اور مسرور ہوں گی۔ ہم تیرے عشق کا تذکرہ میں سے زیادہ کریں گی۔ وہ سچے دل سے تجھ پر عاشق ہیں۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں سیاہ فام لیکن خوبصورت ہوں۔ کیدار کے خیموں اور سلیمان کے پردوں کی مانند مجھے مت تاکو کہ میں سیاہ فام ہوں، کیونکہ میں دھوپ کی جلی ہوں۔ میری ماں کے بیٹے مجھ سے ناخوش تھے، انہوں نے مجھ سے پاکستان کی نگہبانی کرائی، لیکن میں نے اپنے پاکستانوں کی نگہبانی نہ کی۔ اے میری جان کے پیارے، مجھے بتا، تو اپنے گلہ کو کہاں چراتا ہے اور دوپہر کے وقت کہاں بٹھاتا ہے؟ کیونکہ میں تیرے رفیقوں کے گلوں کے پاس کیوں ماری ماری پھروں؟ اے عورتوں میں سب سے جمیلہ، اگر تو نہیں جانتی تو گلہ کے نقش قدم پر چلی جا اور اپنے بزغالوں کو چرواہوں کے خیموں کے پاس پاس چرا۔ اے میری پیاری، میں نے تجھے فرعون کے رتھ کی گھوڑیوں میں سے ایک کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تیرے گال مسلسل زلفوں میں خوشنما ہیں، اور تیری گردن موتیوں کے ہاروں میں۔ ہم تیرے لیے سونے کے طوق بنائیں گے اور ان میں چاندی کے پھول جڑیں گے۔ جب تک بادشاہ تناول فرماتا رہا، میرے سنبل کی مہک اڑتی رہی۔ میرا محبوب میرے لیے دستائے مر ہے، جو رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے۔ میرا محبوب میرے لیے عین جدی کے انگورستان سے مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے۔ دیکھ، تو خوب روح ہے، اے میری پیاری، دیکھ تو خوبصورت ہے۔ تیری آنکھیں دو کبوتر ہیں۔ دیکھ تو ہی خوبصورت ہے، اے میرے محبوب، بلکہ مغروب خاطر ہے۔ ہمارا پلنگ بھی سبز ہے، ہمارے گھر کے شہتیر دیودار کے، اور ہماری کڑیاں صنوبر کی ہیں۔ میں شارون کی نرگس اور وادیوں کی سوسن ہوں۔ غزل الغزلات دوسرا باب۔ میں شارون کی نرگس اور وادیوں کی سوسن ہوں۔ جیسی سوسن جھاڑیوں میں، ویسی ہی میری محبوبہ کمواریوں میں ہے۔ جیسا سیب کا درخت بن کے درختوں میں، ویسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں ہے۔ میں نہایت شادمانی سے اس کے ساتھ میں بیٹھی، اور اس کا پھل میرے منہ میں میٹھا لگا۔ وہ مجھے مے خانہ کے اندر لایا، اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا۔ کشمکش سے مجھے قرار دو، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ اس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہے، اور اس کا داہنا ہاتھ
मुझे गले से लगाता है। ऐ यरूशलेम की बेटियों, मैं तुमको गजालों और मैदानों की हरनियों की कसम देती हूँ कि तुम मेरे प्यारे को ना जगाओ, ना उठाओ, जब तक कि वो उठना ना चाहे। मेरे महबूब की आवाज, देख वो आ रहा है, पहाड़ों पर से कूदता और टीलों पर से फांदता हुआ चला आता है। मेरा महबूब आहोया जवान हर्न की मानिंद है। देखो, वो हमारी दीवार के पीछे खड़ा है, वो खिड़कियों से झांकता है, वो झंझरियों से ताकता है। मेरे महबूब ने मुझसे बातें की और कहा, उठ मेरी प्यारी, मेरी नाज़नीन चली आ, क्योंकि देख जाड़ा गुजर गया, मींह बरस चुका और निकल गया। जमीन पर फूलों की बहार है, परिंदों के चहचहाने का वक्त आ पहुंचा और हमारी सरजमीन में कुमरियों की आवाज सुनाई देने लगी। इंजीर के दरख्तों में हरे इंजीर पकने लगे और ताकें फूलने लगी, उनकी महक फैल रही है। सो उठ मेरी प्यारी, मेरी जमीला, चली आ। ऐ मेरी कबूतरी, जो चट्टानों की दराड़ों में और कराड़ों की आड़ में छुपी है, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी आवाज सुना, क्योंकि तू माहजबी और तेरी आवाज शीरी है। हमारे लिए लूमड़ियों को पकड़ो, उन लूमड़ी बच्चों को जो ताकिस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। मेरा महबूब मेरा है और मैं उसकी हूँ। वो सोसनों के दरमियान चराता है, जब तक दिन ढले और साया बढ़े। तू फिर आ ऐ मेरे महबूब, तू गजाल या जवान हर्न की तरह होकर आ, जो बातर के पहाड़ों पर है।